बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अदाकार हमजा अली अब्बासी, फिल्म स्टार, टीवी स्टार हमजा अली अब्बासी एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। सिर्फ वो नहीं, उनसे पहले इस मुश्किल सूरत हाल से दो चार होने में खबरों में जगह बनाई उनकी बहन डॉक्टर फजीला अब्बासी साहिबा ने, गो कि उनका तारुफ टिकटॉकर वाला है। क्या माजरा है? सिर्फ ये दोनों नहीं, बल्कि साथ में इनकी वालिदा भी। इसकी बात इस वीडियो में थोड़ा आगे जाकर करेंगे। साथ ही इमरान खान का बेटा कासिम खान इस वक्त हुकूमत के लिए एक अदद मुसीबत बन चुका है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आसिफ अली जरदारी साहब ने किया उसकी बात करते हैं। मदेजी रत्तोडेरो, जहां आसिफ अली जरदारी साहब रिहाइश पजीर होते हैं। बेनजीर भुट्टो साहिबा का, जुल्फिकार भुट्टो साहब का घर था, जहां गड़ी खुदा बख्श से थोड़े फासले पर लाड़काना के नजदीक रत्तोडेरो, तो वहां उनका आबाई इलाका, और मदेजी उसके बिल्कुल नजदीक एक जगह, वहां से काफिला गुजरा है। उसकी वीडियो वायरल है और यह काफिला सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का है। पूरे मुल्क से कहा जा रहा है कि घर बैठे, गाड़ी कम से कम चलाएं, मत निकलें, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में मुसीबत है। पेट्रोलियम मसनूआत की शॉर्टेज है, कीमतें बढ़ रही हैं और दुनिया जंग के इस वक्त दहाने पर है और हमारा खित्ता तो जंग में इन्वॉल्व है। और इस सूरत हाल में पेट्रोलियम मसनूआत की जो शॉर्टेज है वो बहुत खौफनाक है। तो घर बैठे सादगी, किफायत शियारी, पेट्रोल की बचत इख्तियार करें। और हुक्मरान भी आपके लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इन ऑस्टेरिटी मेजर्स से पेट्रोल बचाएंगे, जरे मुबादला बचाएंगे, आपके साथ हुक्मरान कुर्बानी देंगे। जरदारी साहब ने जो कुर्बानी दी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरदारी साहब मदेजी में, ये आप देख रहे हैं, मदेजी जरदारी साहब का काफिला गुजर रहा है। और यहां से जरदारी साहब का जब काफिला गुजरा है तो उस काफिले में मौजूद गाड़ियों की तादाद, ये जैम है और गाड़ियों की तादाद आसिफ अली जरदारी साहब की बताई जा रही है 100 प्लस। 100 से ज्यादा गाड़ियां आसिफ अली जरदारी साहब के काफिले में यहां पर मौजूद थी। बहुत बड़ा काफिला, धड़ाधड़ गाड़ियां यहां से गुजरी हैं और सब बंद करवा दिया आसिफ अली जरदारी साहब के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगाते हुए। पहले हमने शहबाज शरीफ साहब को देखा, शहबाज शरीफ साहब के बाद हम आसिफ अली जरदारी साहब को देख रहे हैं। कल हमने मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनके घर के बच्चे, मरियम औरंगजेब साहिबा, मोहसिन नकवी साहब, इन लोगों को देखा था। अवाम को यह बताओ कि ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, मुश्किल सूरत हाल है, तुम लोग पाकिस्तान में होने वाला इवेंट पीएसएल देखने स्टेडियम भी नहीं आ सकते, तमाशाइयों के बगैर होगा। और अशराफिया के लिए वो जो होता है ना, एक नहीं दो पाकिस्तान, वो सिलसिला है। तो अशराफिया के लिए हटो बचो, सिक्योरिटी बंदोबस्त, शहबाज शरीफ साहब कराची आए 2 घंटे के लिए आना जाना, एक जानिब शादी की मुबारकबाद दें, एक जानिब इंतकाल पर ताजियत करें, स्पेशल फ्लाइट वापस इस्लामाबाद, सड़कों पर जैम, लोग जलीलो ख्वार और जिले इलाही निकल गए। अब यही आसिफ अली जरदारी साहब ने किया है। तो हमारे सामने यह सूरत हाल है। हमारे हुक्मरान फिर सोचते हैं कि लोग उनसे उस तरह से क्यों नहीं मोहब्बत करते जिस तरह से उससे मोहब्बत करते हैं जो जेल में बैठा हुआ है। अब जो जेल में बैठा हुआ है उसी से मोहब्बत करार देकर, वगरना क्या होता है कि देखो, जब मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया तो हमजा अली अब्बासी बता रहा था उसने भी कुछ गलतियां की हैं, इमरान खान की सपोर्ट में यहां तक नहीं जाना चाहिए था, या यह भी कि इमरान खान को भी सियासत में यहां तक नहीं जाना चाहिए था। 2014 का धरना भी, फिर उसके बाद जिस तरह से इमरान खान साहब ने इख्तिदार से निकलने के बाद किया, वो भी नहीं करना चाहिए था। तो हमजा अली अब्बासी जैसा यूथिया भी ठीक हो गया है। ये बातें होती हैं तो ठीक हो गया है। और अब जब हमजा अली अब्बासी का, उनकी बहन का मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आ रहा है तो कहा जा रहा है पीटीआई का करीबी, इमरान खान का करीबी, इमरान खान के साथ इसका उन किताबों में नाम आया है, वो हमजा अली अब्बासी जो यूथिया है। पहले कहा गया था यूथिया ठीक हो गया, अब कहा जा रहा है ये जो यूथिया है ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। सिर्फ यही नहीं, इसकी तो बहन भी इन्वॉल्व है। अब पता चल रहा है कि इसकी तो वालदा भी इन्वॉल्व है। बंदा पूछे कि इसकी वालदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्त पर मुशर्रफ दौर की असेंबली में रुकने असेंबली थी मुल्तान से, 300वां नंबर असेंबली मेंबर्स की लिस्ट में उनकी वालदा का, बेगम नसीम अख्तर चौधरी साहिबा का था
اور وہ پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی تھی. لیکن نہیں, وہ بھی انوالو نظر آ رہی ہیں. جب بات ہوگی منی لانڈرنگ کی تو کہا جائے گا یہ پی ٹی آئی کا قریبی, عمران خان کو چاہنے والا حمزہ علی عباسی, عمران خان کا فین, اور اس کی بہن پی ٹی آئی کی سپورٹر, یہ لوگ منی لانڈرنگ میں انوالوڈ ہیں. ہمارے ہاں اس طرح سے سوشل میڈیا پر کیس بنایا جاتا ہے. بہرحال ڈاکٹر فضیلہ عباسی صاحبہ جن کے بارے میں خبریں دیتے ہوئے اب ڈاکٹر کا لفظ ہٹ گیا, اب وہ ہیں ٹک ٹاکر. ڈاکٹر فضیلہ عباسی صاحبہ کیونکہ ٹک ٹاک پر ان کی ویڈیوز وائرل ہیں, ان کی انسٹا پہ ویڈیوز وائرل ہیں, فیس بک پہ ویڈیوز وائرل ہیں, تو ڈاکٹر فضیلہ عباسی منی لانڈرنگ کیس, اس کی مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے کیس چل ہی رہا ہے. فضیلہ عباسی صاحبہ نے اپنی والدہ سابق رکن قومی اسمبلی بیگم نسیم اختر چودھری صاحبہ اور بھائی حمزہ علی عباسی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا رکھے تھے. فضیلہ عباسی نے اپنی والدہ نسیم چودھری اور بھائی حمزہ علی عباسی کے ساتھ ان جوائنٹ اکاؤنٹ سے کی ٹرانزیکشنز لاکھوں ڈالرز اور درہم بیرون ملک منتقل کیے گئے. 3 بینک اکاؤنٹس صرف ٹیکس ریٹرنز میں شو کیے گئے اور ان میں بھی بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں. $2 لاکھ کی دی جانے والی رسیدیں ڈرائیور اور دوستوں کے نام کی تھی. ڈرائیور اور دوستوں کے نام پر 2 لاکھ کی رسیدیں. ملزمہ لاکھوں ڈالر کی تفصیلات یا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے میں اداروں کو ناکام رہی ہیں. ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ تحقیقات کے دوران متعدد کاروباری کمپنیز کے نام بھی سامنے آ گئے. ان کی آمدنی اور ٹیکس گوشواروں سے ثابت ہوا کہ کمپنیز کا ان سے تعلق نہیں ہے. $13 لاکھ سے زائد رقوم کی منتقلی ہوئی اور ایف بی آر کو پتہ تک نہیں چلا. یہ ایف آئی اے کی تحقیقات میں اب بات سامنے آ رہی ہے. فضیلہ عباسی صاحبہ جو ہیں یہ کاسمیٹک سرجری اس پہ کام کرتی ہیں. فضیلہ عباسی صاحبہ کے جو کلینکس ہیں اسلام آباد میں 2 جگہ, دبئی میں بھی, سائپرس میں بھی بتایا جا رہا ہے, امریکہ میں بھی, یہ ادارے بتا رہے ہیں. ابھی تک ان تمام چیزوں پر حمزہ عباسی صاحب کا ریئیکشن نہیں آیا, ڈاکٹر فضیلہ عباسی صاحبہ کا ریئیکشن نہیں آیا. یہ ہمیں ادارے بتا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں معلوم ہوئی ہیں, ابھی ان کی مزید چیزیں سامنے آنا باقی ہیں. لیکن ان کے بھائی حمزہ علی عباسی کا, ان کی والدہ بیگم نسیم اختر چودھری صاحبہ کا ان الزامات کے حوالے سے ابھی تک کوئی ریئیکشن نہیں آیا. فضیلہ عباسی صاحبہ یہ ادارے بتاتے ہیں کہ یقینی بات ہے ملک سے باہر ہیں, اور حمزہ علی عباسی صاحب اداکار اور اس کے علاوہ ماڈل, اور ساتھ میں اب اپنی بیگم جو نمل خاور ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے میٹریمونیل ایک پلیٹ فارم بھی لانچ کیا ہے. تو وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں. بعض حوالوں سے اطلاعات کیا ہیں کہ یہ اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے ملک سے باہر چلے گئے. ابھی 2 روز پہلے حمزہ علی عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے میٹریمونیل پلیٹ فارم لانچ کیا ہے, تو ہم کچھ اچھا کرنا چاہ رہے تھے تو ہم نے یہ کام کیا ہے. اب یہ خبریں ان میں حمزہ علی عباسی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. میں نے حمزہ صاحب کو کچھ سوالات بھیجے, ان سے رابطے کی کوشش کی, رابطہ نہیں ہوا. میں نے ان کو کچھ سوالات بھیجے ہیں, ان کے جوابات آئیں گے تو I'll keep you posted انشاءاللہ. لیکن یہ زیادتی ہے کہ ایک شخص کے ریئیکشن کا بھی انتظار نہیں کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر سب شروع ہو گئے کہ یہ جو شخص ہے یہ عمران خان کا قریبی ہے, یہ پی ٹی آئی کا چاہنے والا ہے, یہ مجرم نکلا ہے. ہمارے ہاں جو شریف خاندان کے لوگ ہیں وہ جہاز کا ٹریل غائب کر دیتے ہیں اور اپنا منی ٹریل نہیں دے پاتے, اور اس کے بعد کوئی شخص جو شریف خاندان کی بات کریں, عمران خان خاندان تو دور, عمران خان کی جماعت کا سپورٹر رہا ہو, اب وہ سپورٹر بھی کچھ نیچے لیول پر آ گئے ہو, بس یہ ہوتا ہے کہ یہ عمران خان کا چاہنے والا ہے, تو اس طرح سے اظہار کیا جاتا ہے. وہ ایک بار پھر سلسلہ شروع ہو گیا. آخری چیز, عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم خان مصیبت بن گئے حکومت کے لیے. پہلے حکومت خود آئی, ہم نے دیکھا کہ عطا تارڑ صاحب آئے اور ازما بخاری صاحب آئیں. عطا تارڑ صاحب نے گھن گرج کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور ازما بخاری صاحبہ نے گھن گرج کے ساتھ, گرج چمک کے ساتھ, چنگھاڑ کے ساتھ پریس کانفرنس کی, اور بدنی وہ امی نائٹ کلب میں جا رہی تھی, یہاں تک آ گئی ازما بخاری صاحبہ. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا وہ خاتون کر سکتی ہیں, ازما بخاری صاحبہ وہ بالکل کر سکتی ہیں, کیونکہ وہ تو تمہاری امیاں کپڑے نہیں پہنتی یہاں تک آ جاتی ہیں. تو ازما بخاری صاحبہ جو ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں, ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اب حکومت اتنی پریشان ہوئی ہے قاسم کی اس اسپیچ سے
کہ آج تاجر اسم تنویر صاحب اور دیگر یہ سامنے آ گئے. ایک لکھا ہوا پیغام تھا, اس پیغام کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ جو بات کی گئی ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس پر, قاسم نے جو بات کی ہے یہ بات ملک دشمنی پر مبنی ہے. جی ایس پی پلس پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے, بہت ضروری ہے, اور یہ پاکستان کے زر مبادلہ کمانے کے لیے بہت ضروری ہے, پاکستان کے لوگوں کے روزگار کے لیے بہت ضروری ہے. اور عمران خان کے بیٹے یا کوئی بھی بات کرے گا تو وہ ریاست دشمنی کرے گا, ملک دشمنی کرے گا, معیشت دشمن ہوگا, اور یہ حملہ کرے گا پاکستان کی معیشت پہ. تو یہ کر کے عمران خان کے بیٹوں نے مصیبت کھڑی کر دی. یہ بتایا جا رہا ہے عمران خان کے بیٹے کی پوری ویڈیو موجود ہے جس میں جی ایس پی پلس کی بات نہیں کی گئی. پھر اس نے ٹویٹ کر کے کہا کہ میں جی ایس پی پلس چاہتا ہوں کہ جاری رہے, اپنے والد کی طرح, جیسے میرے والد چاہتے تھے جاری رہے. حمزہ علی عباسی کہہ رہا ہوں, زلفی بخاری صاحب, انہوں نے تو اپنی سپیچ میں کہا, ٹویٹ کر کے نہیں کہا, اپنی سپیچ میں کہا کہ جی ایس پی پلس نہیں, جی ایس پی پلس سے زیادہ بڑھ کر پاکستان کے لیے کچھ ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ہے. ہاں, ایک صاحب تھے جو عمران خان کا خود کو وہاں پر کزن بتا رہے تھے, اس پلیٹ فارم پہ موجود تھے, ان کی موجودگی وہاں غلط ہے. انہوں نے یہ بات کی, لیکن زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں, کچھ لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پھر بھی جاری رہے پاکستان کا, اس کے خلاف ہم نہیں ہیں. البتہ ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب کے بطور قیدی حقوق کی بات کرتے ہیں, قانون پر عمل درآمد کی بات کرتے ہیں. عمران خان کو غیر قانونی طور پر جیل میں ڈالا ہوا ہے, ان کی اہلیہ کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, پولیٹیکل پرزنرز کو ڈالا ہوا ہے. اقوام متحدہ کی اس پر آبزرویشن موجود ہے کہ یہ آربیٹری ہے, تو ہم اس کی بات ضرور کرتے ہیں. لیکن اب لکھے ہوئے پیغام کے ساتھ تاجر رہنما سامنے آئے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے بیٹے نے جو کیا ہے وہ ملک دشمنی ہے, زلفی بخاری نے جو کیا ہے وہ ملک دشمنی ہے, ملک دشمنی کے ساتھ ساتھ معیشت دشمنی ہے. تو پتہ چل رہا ہے کہ حکومت اس بات سے کتنی پریشان ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.